جس سے اللہ نے رسول اللہ کو اور ہمیں پناہ لینے سے اب ہم محفوظ ہو گئے ہوں. کوئی ایسا شرارت نہیں ہے, کوئی ایسا فتنہ نہیں جو اس میں ذکر نہیں ہے. پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا قل اعوذ برب الفلق, سورہ فلق تھی, من شر ما خلق. اللہ نے اس کائنات میں جو بھی شر پیدا کیا ہے, معنی یہ پڑھیں گے, شر اللہ نے پیدا نہیں کیا, اس میں شر کا پہلو موجود ہوتا ہے. بارش رحمت ہے, ایک حد سے جب بڑھ جائے تو جب اللہ اگر چاہے تو اسی کو انسانوں کے لیے شر بنا دیتا ہے. مقصد اس کا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ پانی جو ہم پیتے ہیں یہ سراپا رحمت ہے. قرآن میں آتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. پانی زندگی ہے, پانی سے زندگی ہے. لیکن یہی پانی تھوڑا سا اگر آگے پیچھے کر دیں, اس کو تھوڑا سا پانی کو آگے پیچھے کر دیں تو یہ بہترین زہر بن جاتا ہے. تو شر ہے نہیں ہے, شر اس میں بن جاتی ہے. یہ شر ہم بنا لیتے ہیں. ایک چیز اچھے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں, لیکن اسی کو ہم یہ شر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو شر تو ہم نے کہا اللہ میاں اے دنیا کے پالنے والے رب الفلق, من شر ما خلق, تو نے جو کچھ پیدا کیا ہے مجھے اس کے شر سے بچا لے. اعوذ میں نے کیا ہوگا, آپ کے پیچھے کوئی درندے لگے ہوئے ہیں, کوئی دشمن لگا ہوا ہے, آپ بھاگ کے جا کے جس کے ہم پناہ چھپنا چاہتے ہیں وہ پناہ ہے. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کس سے پناہ چاہتے ہو؟ من شر ما خلق. میری قسمت میں جو لکھا ہے, میرا روشن مستقبل, اب دیکھیں شر کتنے ہیں. میرا روشن مستقبل تو نے میرا لکھا ہے, اس میں اگر کچھ شر کا پہلو ہے اللہ مجھے اس سے بچا لے. یہ ہو گیا. ومن شر غاسق اذا وقب. پھر جو تو مجھے روٹی روزی دے اس میں, جو میرے مستقبل میں, اس میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی کیا ہے کہ اس میں کوئی اندھیرا ہے, کوئی تاریکی ہے, تو اس میں یا میرے میں غم بھی ایک ہوتا ہے, اس میں اگر وہ پریشانیاں غم آتا ہے تو اللہ مجھے اس سے بھی بچا لے. ومن شر النفاثات فی العقد. روٹی روزی دو لی, میرا چولہا جل رہا ہے, میرا سلسلہ چل رہا ہے, تو کچھ لوگوں نے کیا کر دیا, بخیلی شروع کر دی, باتیں بنانی شروع کر دی, گریں لگانی شروع کر دی. اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. ومن شر النفاثات, میں نے تو پھونک مارنے والیاں, گروں میں گریں لگا لگا کر پھونک مارنے والیاں, محاورہ ایک عربی زبان کا, کو ایسے لوگ میرے پیچھے لگ جائیں میرے روشن مستقبل کے, میری اولاد اور میرے مال کے, اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ایک قدم اور آگے جا کر آپ نے کہا ومن شر حاسد اذا حسد. مجھے دولت مل گئی, میں ابھی کھیل رہا ہوں دولت کی پیل میں, اللہ کے راستے میں وہ چل رہا ہوں, بچے ہیں, اولاد ہے, خوشحالی ہے, تو اس میں لوگ حاسدین بھی پیدا ہوں گے. ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ اگر کوئی مجھ پہ حسد کرے گا, حسد کر کے وہ میرا مستقبل کو تاریک کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ میں اس کے حسد سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. ہیں جی, حاسد کیا ہوتا ہے؟ حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے, وہ شمع کب بجھے ہے جسے روشن خدا کرے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. پھونکوں سے یہ چراغ بجھاتے ہیں تو پھونکوں سے یہ چراغ نہیں بجھنے والا ہے. تم کس پہ حسد کر رہے ہو؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. اللہ نے کسی بندے پہ فضل کیا ہے, اسے 4 پیسے زیادہ دے دیے ہیں. کبھی تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے, کسی کو تھوڑا دے کے آزماتا ہے, کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے, اور کسی کو دے کے واپس لے کے آزماتا ہے. آزمائش تو دنیا آزمائش گاہ ہے, دنیا ساری امتحان گاہ ہے, کبھی دے کے واپس ہے. لیکن یہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا, جو بندہ اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا, قناعت کر لی, قناعت پسندی کر لی, اللہ شکر ہے میں اس قابل بھی نہیں تھا, تو نے مجھے دیا, تو اس پہ راضی ہو گیا, اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عمل پہ بھی راضی ہو جائے گا. جی تو نے میرے تھوڑے پہ صبر کیا, شکر کیا, قناعت کی ہے, آج تیرے پاس اعمال کا ڈھیر نہیں ہے, میں تیرے تھوڑے پہ راضی ہوں. جی اللہ اس پہ راضی. تو پھر ومن شر حاسد اذا حسد, 4 شر اس سے ہم نے پناہ مانگی. من شر غاسق اذا وقب, من شر ما خلق, من شر غاسق اذا وقب, من شر النفاثات فی العقد, من شر حاسد. دنیا کے آپ آزما کے دیکھ لیں,
اس میں یہ 4 شر ہی ہوں گے میری اور آپ کی زندگی میں. ہم نے اللہ سے کہا اللہ تیری اس سارے شر سے، شریر سے، ان شرارتوں سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جی. اور اللہ نے کس کو کہا؟ رسول اللہ کو کہا آپ یہ کہیں. نبی رحمت نے جب کہا، میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ آپ علیہ السلام بڑے بڑے دم کرتے تھے، بڑے بڑے دم تو کرنا ثابت ہے حدیث سے، آپ بچوں پہ دم کرتے تھے، آپ سیدنا حسنین کریمین پہ دم کیا کرتے تھے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیات دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد اللہ رسول نے باقی سارے دم چھوڑ کے انہی صورتوں کو معمول بنا لیا تھا جی. سوتے وقت یہ پڑھتے، اپنے بستر پہ پھونکتے، اپنے بدن اپنے ہاتھ مبارک پہ، جہاں تک ہاتھ جاتا. پڑھیے نا، یقین تو کر کے دیکھیں نا جی. اللہ نے یہ حکم دیا ہے، رسول اللہ سے کہا ہے اور پوری امت مسلمہ کو کہا ہے. تو اس سے بڑا شر کوئی نہیں ہو سکتا جی. ان شر شرور سے میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا. آپ یوں بھی سمجھیں کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی ہیں جی. یہ کبھی آپ تدبر قرآن تفسیر ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے، کتاب مسانی قرآن پاک میں آتا ہے. میں نے ایسی کتاب دی ہے جس کی ساری صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، 114 صورتیں جوڑا جوڑا ہیں. یہ جوڑا جوڑا اپنا مفہوم ادا کرتی ہیں. دونوں کا مفہوم، طرز استدلال میں تھوڑا فرق ہوگا، اس میں مثال تمثیل میں اور اس میں تھوڑا فرق ہوگا، لیکن عنوان اور موضوع دونوں، یہ دونوں صورتیں ایک ہیں جی. ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ 113 نمبر نزول کے لحاظ سے اس کا معنی، اور یہ 114 نمبر صورت ہے جی. یہ صورتوں کی تجزیہ ہے. اب آگے فرمایا قل اعوذ برب الناس. ایک شر اور رہ گیا جی، میری اور آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے اس سے بڑا شر اور کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں گے، یہ آپ کہتے ہیں بے چینی ہے، اداسی ہے، نیند نہیں آتی ہے، بے برکتی ہے، سوچتا رہتا ہوں، ہر وقت گھبراہٹ سی رہتی ہے. اب ٹینشن کا لفظ آپ جو بھی استعمال کر رہے ہیں، یہ کیوں ہوتی ہے؟ اور یہ صورت پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کر لیں، جو مریض ہے اس پہ دم کر لیں. اللہ اگر ست خیرہ نہ کر دے تو پھر قرآن شفا تو نہ ہوا نہیں جی، یہ معوذت ہے نہیں. قل اعوذ برب الناس. نبی آپ اس طرح بھی کہ یہ 4 شر تو ہو گئے، ایک شر بہت بڑا ہے. قل اعوذ برب الفلق برب الناس. اے نبی آپ کہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے. اللہ رب ہے نا جی. ہم نے اللہ کے نام لیے مختلف زاویوں سے. وہ رب الناس ہے، وہ ملک الناس ہے، وہ الہ الناس ہے. یہ 3 صفات اللہ کی گنی آپ نے جی. رب الناس کیسے کہتے ہیں جی؟ بے رب الناس تو پڑھ رہے ہیں نا بے کی وجہ سے، بے آ گیا نا شروع میں، اس کو حروف جارہ کہتے ہیں، تو بے رب بے ہو گیا جی. ویسے لفظ رب الناس. رب کون ہے کائنات کا؟ رب اللہ ہے جی. وہ رب العالمین ہے. رب العالمین، سب جہانوں کا پالنہار. رب کائنات میں ایک ہی ہے، اور رب پالنہار، وہ ایک چیونٹی پیلی کو بھی پالتا ہے پتھر کے اندر جی، اس کو بھی پالتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رب کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے روٹی روزی پہنچانا. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. کس کو کدھر دینی ہے مجھے پتہ ہے، یہ میرا کام ہے. کسی کو کچھار میں دینی ہے شیر کو، کسی کو غار میں دینی ہے، کسی کو بل سوراخ میں دینی ہے، کس کو کہاں دینی ہے یہ مجھے پتہ ہے. عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ کا استعلاء کے لیے ہوتا ہے میری ذمہ داری ہے. رب کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی. یہ رب کہتا ہے میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. جو کچھ تمہیں ملے گا، جو تمہیں فائدہ حاصل ہوگا، وہ رب العالمین ہے. یہ رب ہے جی، اسے رب کہتے ہیں. اور یہ ربنا ولک الحمد سبحان ربی اللہ، یہ آپ رب رب کرتے ہیں ساری. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا جب میں اور آپ نہیں تھے اور جب ہمارے ارواح تھے، اس وقت اللہ نے کیا سوال کیا تھا؟ من ربوں کا. اور کیا پوچھا تھا؟ الستُ بربکم جی. اللہ نے پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا رب ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے، کل پھر یہ نہ کہ میرا پیسہ میرا رب تھا، میری برادری میرا رب تھا، میرا بینک بیلنس میرا رب تھا. رب کون ہے؟ اب نے کہا جی الستُ بربکم، میں رب ہوں. انہوں نے کہا جی یاد رکھنا ہے. تو میں یاد کرواؤں گا. اور ساری زندگی یہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم ربنا ولک الحمد رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، یا پڑھتے جاؤ. رب کو یاد کرو گے. مرنے کے بعد پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ من ربوں کا جی. 60 سال
کس کو رب بنایا تھا تم نے؟ یہ پہلا سوال ہے. یہ عمل کیوں کیا تھا؟ شراب کیوں پی تھی؟ بدکاری کیوں کی تھی؟ گلا ثانوی یہ بات کی بات ہے. پہلا سوال یہ ہے من ربو کا، جواب دو اس کا جواب دے دیا تم نے تو ما دینوں کا. رب چلو ٹھیک ہے، تو اس کا مانا تھا. دین کس پہ چلتا رہا ہے؟ یہ ساری زندگی تیری عدالت، تیری تعلیم، تیری سیاست، تیری یہ ساری کس کے مطابق تھی جی؟ تیرا دین کیا تھا؟ یہ کوئی ایسے سوال تو نہیں کہ رٹ لیے جائیں تو اس کا جواب دے دے گا بندہ. جس طرح بچے یاد کرتے ہیں کہ یہ سوال آیا تو یہ جواب دوں گا، یہ سوال آیا تو وہاں. تو جس نے 60 سال میں رب کو رب بنا کے رکھا ہے، دین کو دین بنا کے رکھا ہے. ماذا کنت تقول فی حق حاضر الرجل، یہ جو رسول اللہ تھے، محمد الرسول اللہ، ان کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے؟ جب نعرے شارے تو نہیں نا جی، یا نہ تشاتے تو نہیں، تیرا تعلق کیا تھا؟ وہ کہے گا وہ عبداللہ ہے، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اور میرا جان و دل ان پہ فدا ہے، میرا یہ تعلق تھا بتا. لیکن اگر نہیں ہے تو جواب دینے سے کچھ نہیں بن. تو رب الفلق، وہ جو پوری سب لوگوں کا سچا رب ہے، وہ جو ہندوؤں کا بھی رب ہے، وہ جو غیر مسلموں کا بھی رب ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. واضح کرو اپنی بات کو، کس کی پناہ میں آتے ہو؟ ملک الناس. ملک، ملوک اس کی جمع بادشاہ. پوری کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ اصل بادشاہ تو وہی ہے نا. ملک الناس، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے. بادشاہ تو اللہ ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اصل بادشاہ اللہ ہے. لمن الملک اليوم، بادشاہی اللہ کی ہے، سکہ اللہ کا چلتا ہے. ان الحکم الا للہ، حکم میرا چلتا ہے جی. وَيَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، وہ کہتے ہیں کچھ حکم ہم بھی دے سکتے ہیں. رب نے کہا نہیں. قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ، فیض حکم دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے. تو ہم اس رب کی پناہ میں آتے ہیں جو ملک الناس ہے. واضح کرو اپنی بات کو. الہ الناس، جو اصل الہ لوگوں کا الہ ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. 3 آپ نے اللہ کی صفات گنوائی ہیں. اللہ کی صفات تو بہت ساری ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ تم یہ میری صفات، بادشاہ مانو مجھے، اور کوئی کسی کو میرا وزیر مشیر نہیں ہے. رب میں ہوں، اور تیسری بات یہ الہ میں ہوں. الہ کہتے ہیں ایسی طاقت کو، الہ ایسی قوت جہاں جا کر ساری قوتیں ختم ہو جائیں گی. میرا اور آپ کے ساری دنیا کے علوم جہاں جا کر ختم ہو، انتہا ہو جائے، اس کی ابتدا ہو، اسے الہ کہتے ہیں. یہ ہے الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. آپ اس کی پناہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. کس بات سے پناہ چاہتے ہیں؟ پناہ تو تمہیں دے دی ہے. مال، دولت، کاروبار، رزق، روٹی، اولاد، جان، صحت، سارے تم نے پہلے پناہ مانگ لیے. کوئی رہ گئی ہے؟ علمیہ رہ گئی ہے. ایک بات بڑی سخت ہے، وہ رہ گئی ہے. تو آپ نے کہا من شر الوسواس، جو وسوسے آتے ہیں بندے کو، اس کے شر سے. اچھا آپ اگر قرآن پاک آپ کے پاس نہیں ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں یہ 5 کا حصہ سا آ رہا ہے نظر جی. کون بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 5 کا حصہ ہے. یہ کئی جگہوں پہ آتا ہے. 5 کے دل کی طرح ایک ہنسا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تعلیمی گل ہے، یہ انعمت علیہم پر وہی 5 کا ہنسا ہے. اس کو آیت کوفی کہتے ہیں جی. یہاں بھی آیت ہے، بعض قاری، بعض قراء یا بعض قراتوں میں یہاں آیت ہے، اور اس کو آیت کوفی کہتے ہیں. اور یہاں تو لازمی یہ آیت اس لیے ہے نہیں آپ کے پاس، گول دائرہ والی ہے. آیہ لکھے نا، آیت گول تا کو تو گول بنتی ہے، یہ گول دائرہ نہیں ہے یہاں، لیکن یہاں بھی آیت ہے. اور سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، گنو نا، پوری 7 کریں نا، کس طرح ہوتی ہیں جی؟ ابھی آپ کریں، اس کو شامل کریں گے تو ہوگی جی. تو یہاں اتنی بات ہے من شر الوسواس، اللہ وسوسوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. آگے خناس کا ترجمہ بعد میں کر دیتے ہیں، یہاں آیت مان لیتے ہیں. وسوسے آپ کو آتے ہیں جی، مجھے بھی آتے ہیں، آپ کو بھی آتے ہیں. بندہ سینسٹیو ہو تو زیادہ آتے ہیں. بندہ زیادہ عمر کا ہو جائے تو سینسٹیو تو خود ہو جاتا ہے، خیالات آتے ہیں، اس کو زیادہ آتے ہیں. اور اسی کو آپ کہیں گے کہ بس کھانا پینا کچھ نہیں، سوچتا رہتا ہے، تو وہ کرتے کرتے ایسے یہ ہو گیا ہے. تو یہ وسوسے ہیں، یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جی. اور یہی جادو ہے، اسی کو جادو کہتے ہیں. یہ آپ کو ٹینشن ہے، مجھے ٹینشن ہے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. وہ کیا ہو گیا؟
بس یہ سوچ سوچ کے پھر دوائی کھاتے ہیں. دوائی کھائے جب تک کھاتے رہیں تو دماغ سن دیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ سوچ وسوسے کون ڈالتا ہے؟ آپ دیکھ لیں خناس. خناس ایسے دشمن کو کہتے ہیں جو خنس قرآن پاک میں لفظ آتا ہے، جو چھپ کے وار کرتا ہے جی. پتہ نہیں چلتا یہ کون وار کر رہا ہے، لیکن وہ وار کر جاتا ہے. وہ وار کر جاتا ہے اپنا جی. یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جی. میرے اور آپ کے استعمال نمازیوں کو بھی کرتا ہے. یہ وسوسے آپ یوں کہیں کہ وہ ہر ایک کے دل میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے قوت اور طاقت حاصل ہے کہ وہ انسان میں خون کی شریانوں میں، رگوں میں نہیں شریانوں میں، جو چھوٹی رگیں ہوتی ہیں، چھوٹی رگوں کو کیٹل ریجن کو کہتے ہیں جی، وہ چھوٹی رگوں کے اندر بھی وہ جا سکتا ہے جی. اللہ نے اسے اجازت دی ہے. او کیا کہا تھا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا جی. یہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں جو ڈالتی ہیں وسوسے جی. ایک تو اندر آپ کا اندر خود ہے، نفس پلیت ہوگا تو پلیت خیال آئیں گے، پلیتی کا فکر ہوگا، وہ کیا بنے گا، بل بھی زیادہ آ گیا ہے وہ بھی پے کرنا ہے، ابھی اس کا رولا نہیں تھا تو دوسرا بل آ گیا ہے، ادھر فیسیں بچوں کی بھی دینی ہے. بس یہ ہر وقت وہ غم پریشانی اس طرح کرتا رہے گا. یہ اندر سے بھی آتے ہیں، نفس امارہ سے بھی آتے ہیں. یہ دونوں صورتیں ہیں جی. گمراہی کے لیے بندے کو صرف شیطان گمراہ نہیں کرتا جی، شیطان گمراہ نہیں کرتا. اور کیا کرتا ہے گمراہ جی؟ جس کو نفس امارہ آپ کہتے ہیں جی. شیطان کو کس نے گمراہ کیا ہے جی؟ میرا سوال یہ ہے، شیطان بھی گمراہ ہوا ہے نا، اس کو کس نے گمراہ کیا ہے؟ وہی نفس امارہ. اس کا نفس امارہ تو اس کو گمراہ کر دیا. ہتھیار سب سے بڑا کیا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. قرآن نے ایک مثال دی ہے، اس کو دیکھیں اور میں آپ پھر کیا ہیں.